بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سامعین کرام، آج آپ سماعت کریں گے روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے، یہ باتیں، یا روزے کا مقصد کیا ہے، روزہ کا معنی کیا ہے، یہ تمام باتیں میں آپ کو آج سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ تو پہلے تو روزے کا آپ معنی سمجھیے اور اسی حساب سے پھر آپ کو اس کا مقصد سمجھ میں آئے گا۔ تو الصیام کا معنی ہوتا ہے الامساک عن الاکل والشرب والجماع۔ معنی ہوتا ہے کہ آپ کھانے سے، پینے سے اور جماع وغیرہ کرنے سے رک جائیں، تھم جائیں، یہ اس کا معنی ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ الامساک جو معنی پیدا ہوا، معنی ہوا اس کا کہ رکنا، تو ہمیں کن کن چیزوں سے رکنا ہے یہ آپ سمجھیے۔ کھانے پینے سے جب ہم رک گئے، جو چیز ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے کہ ہم کھائیں اور پئیں، اور پھر جماع جو ہمارے لیے، ہم اپنی بیویوں سے ہمارے لیے جائز ہے، ہم بستری، اس چیز سے ہم دن میں رک گئے، روک دیا گیا، تو پھر مطلب یہ ہوا حلال چیزوں سے جب رک گئے ہیں تو وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں، جنہیں منع قرار دیا گیا ہے، وہ بدرجہ اولا پھر ہم سے چھوٹنی چاہیے۔ یعنی ہر اس برے عمل سے جس کو کہ اللہ رب العالمین نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسلام میں تمہارے وہ چیزیں منع ہیں، غیبت کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنا، کسی پر ظلم و ستم کرنا، کسی کا حق مارنا، اور بھی بہت سارے امور ہیں، کسی سے فحش باتیں کرنا، اور گندی فلمیں دیکھنا اور گندی تصاویر دیکھنا، گانے سننا، فحش گانے سننا، یہ تمام امور، جھوٹ بولنا اور دھوکہ دینا، ناانصافی کرنا، یہ تمام امور جتنے بھی ہیں سب کے سب اسلام میں ناجائز ہیں، حرام ہیں، اور اسلام ان تمام کاموں کو جہالت سے تعبیر کرتا ہے کہ گویا کہ یہ ایک جہالت کا کام ہے جو یہ شخص انجام دے رہا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے اوپر لازم یہ ہوا، یا ہمیں سمجھ میں آیا، لعلکم تتقون کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ ہمارے اوپر فرض اس لیے کیا گیا ہے کہ ہم بچ جائیں، ہم بچ سکیں، یعنی ان تمام برائیوں سے۔ جو برائیاں ایک مسلمان کے اندر اگر کسی بھی حیثیت سے آ گئی ہوں، یا مسلمان اپنے اندر ان برائیوں کو پاتا ہو، تو روزہ رکھ کر کے ان تمام برائیوں کو چھوڑ دے، ان تمام برائیوں سے باز آ جائے، اور قطعاً پھر ان برائیوں کو وہ انجام نہ دے۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کیا گیا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے اس انداز میں۔ کیا کہا ہے رسول نے؟ ہمارے رسول نے بیان فرمایا، من لم يدع قول الزور والجہل والعمل به، ایک روایت میں والجہل کے بھی الفاظ ہیں، اور بخاری شریف کی روایت میں من لم يدع قول الزور والعمل به، یہ الفاظ ہیں۔ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، یا جھوٹ بولنا اور جہالت کا کام کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے کہ آپ روزے کے عالم میں جھوٹ سے بچیں، اور جھوٹ کے لوازمات پھر انجام جتنے بھی ہوا کرتے ہیں، یا جو کام جھوٹ کے ذریعے سے انجام دیے جاتے ہیں، ان تمام کاموں سے آپ بچیں، اپنے آپ کو روک کر کے رکھیں۔ تب یہ ہوا آپ کا روزے کا مقصد، اور یہ وہ چیز ہوئی لعلکم تتقون، تاکہ آپ بچیں، آپ پرہیزگار بنیں، یعنی برائیوں سے پرہیز کریں، برائیوں سے رکیں، برائیوں سے پرہیزگاری اختیار کریں، قطعاً کسی بھی برے عمل کو آپ انجام نہ دیں۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ روزہ ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے۔
اتنی مختصر سی بات کے بعد اب آپ کو میں یہ سمجھا دوں کہ ہم اور آپ اب کرتے کیا ہیں۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے درمیان روزہ آتا ہے، رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم اور آپ روزے رکھتے ہیں، شوق سے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مزید توفیق عطا فرمائے امت مسلمہ کو کہ روزہ رکھیں، لیکن اس کے مقصد کو پہچانیے آپ کہ یہ روزہ ہم رکھ کیوں رہے ہیں، ہمیں کیوں رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر روزہ فرض کیوں کیا ہے، کیوں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تو پھر سمجھ میں آپ کو آئے گا اور آپ اس مقصد کے تحت روزہ رکھیں گے۔ تو ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ صبح سے ہم نے سحری کھائی اور شام تک ہم نے پھر بھوکے پیاسے رہ کر کے افطار کر لیا، اور دن میں زیادہ اتنا کیا کہ نمازیں پڑھنی، ورنہ بہت سارے نوجوان تو آپ نمازوں کی طرف بھی خاص دھیان نہیں دے رہے ہیں، اور پھر قرآن مجید کی جن لوگوں کو تلاوت کرنا آتی ہے تو انہوں نے عربی پڑھ لی، متن پڑھ لیا، یعنی عربی عبارت پڑھ لی، صاحب ہو گیا یہ ہمارا روزہ۔ یہ روزہ نہیں ہے، آپ مانیے یعنی یہ تو ہو گیا آپ کا کرنا کہ آپ نے روزے میں گویا یہ کام کیے، اور روزے کا مقصد ہے رکنا، تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آئی بھئی، روزہ ہے اس لیے کہ آپ رکیں، بچیں، تو رکیے بچیے، یعنی کہ برائیوں سے رکیے، جو برائی آپ کے اندر پائی جا رہی ہے، آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ میرے اندر کیا برائی ہے۔ بھئی میں تو نہیں کہہ پا رہا ہوں، آپ ویڈیو کے ذریعے سے میری باتیں سن رہے ہیں تو مجھے تو نہیں معلوم کہ آپ کے اندر کیا برائی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ آپ کو خود زیادہ معلوم ہے کہ میرے اندر برائی کیا ہے، مجھے کس برائی سے رکنا چاہیے، اور کون سی برائی ایسی ہے جو بار بار میرے دل میں کھٹکتی ہے اور پھر بھی میں اس کو چھوڑ نہیں پا رہا ہوں۔ تو روزے کے ذریعے سے جیسے آپ کھانے پینے سے رک گئے، ایسے ہی آپ اپنی طبیعت کو، اپنے نفس امارہ کو، اپنے اندر سے ابھارنے والے، جوش دینے والے اور اکسانے والے نفس کو روکیے، تھامیے، اس نفس کو جو آپ کو برائی کی طرف لے جا رہا ہے، چاہے کہ آپ کو کوئی آپ کے اندر کبر و غرور اور نخوت کا نفس ہو سکتا ہے، برائی ہو سکتی ہے، یا کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کی آپ کی عادت اور برائی ہو سکتی ہے، کسی کا حق مارنے کا مسئلہ ہو سکتا ہے، اور آپ کے بطور خاص میں کھل کر کے کہہ دوں کہ آپ کے دو لوگوں کا لور ہونے کا معاملہ اور عشق و عاشقی کا معاملہ ہو سکتا ہے، آپ کسی لڑکی سے یا کوئی لڑکی کسی لڑکے سے اپنے عشق و عاشقی کا معاملہ کر رہی ہو، یہ ایک دوسرے کے لور بنے ہوئے ہیں، یہ تمام برائیاں آپ اپنے اندر سے نکالیے، ختم کیجئے، اس سے آپ رکیے، یہی چیز ہے رکنا۔ تو ہم اور آپ کرتے کیا ہیں؟ روزے کے حال میں ہم اور آپ انجام دینے لگتے ہیں، صاحب نماز پڑھ لیجئے، قرآن کی تلاوت کر لیجئے، صبح سے لے کے شام تک بھوکے پیاسے رہ لیجئے، یہ ہو گیا آپ کا روزہ۔ روزے کا مقصد یہ نہیں ہے، میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ تو ہم اور آپ کرنے لگ جاتے ہیں کہ صاحب یہ نیکی کرو، زیادہ میں زیادہ آپ کرنے لگ جاتے ہیں، صاحب صدقہ و خیرات کر دیا، کہ زکوٰۃ نکال دی، پیسے بانٹ دیے، یہ ہو گیا ہمارا روزہ۔ روزہ دیکھیے مانیے آپ کرنے کی طرف جا رہے ہیں، اور روزے کا مقصد ہے نہ کرنا، نہ کروانا، یعنی کہ آپ سے اللہ تعالیٰ چاہتا یہ ہے کہ آپ یہ نہ کریں، یہ برائیاں نہ کریں جو برائیاں آپ کے اندر موجود ہیں، ان برائیوں کو قطعاً آپ نکال کے پھینک دیجئے، بس یہ آپ کا مقصد ہو جائے گا۔ اور اگر میں یہ بات آپ سے کہہ دوں تو کوئی برا نہ ہوگا، یقین مانیے آپ صرف 5 وقتہ نماز پڑھ لیجئے، تراویح کا قیام کر لیجئے، اور کوئی نفل آپ اگرچہ نہ پڑھیں مثلاً، اور روزے سے رہ جائیں دن بھر، اپنے اندر کی برائیاں پلس کر کے نکال دیجئے، جو بھی آپ کی برائیاں ہیں، ماں باپ کی آپ نافرمانی کر رہے ہیں، کسی کا آپ حق نہیں دے رہے ہیں، یا کسی کے اوپر آپ ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، کوئی شراب پی رہے ہیں، کوئی اور آپ کے اندر برائیاں عشق و عاشقی کی، زناکاری کی، بے حیائی کی پائی جا رہی ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھنا، پورن ویڈیوز دیکھنا، اور بہت سارے آپ کے گندے حرکات اور اعمال ہو سکتے ہیں، ان سب سے آپ رک جائیے، تو پھر یہ آپ سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزے کا مقصد حل کر دیا۔ اگرچہ کہ آپ بہت زیادہ نفلیات نہ پڑھیں، آپ بہت زیادہ عبادات نہ کریں، آپ 5 وقتہ نماز پڑھیے، آپ روزہ رکھیے دن میں پورے صبح سے شام تک، اور ہر قسم کی برائی سے بچ جائیے، بس سمجھ لیجئے کہ آپ نے روزے کے مقصد کو ادا کر دیا، اور آپ کو پھر وہ چیز ہو گئی کہ جو اللہ رب العالمین آپ سے چاہ رہا ہے، الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، بندے نے روزہ میرے لیے رکھا ہے۔ تو میں آپ کو ترجمہ اس کا کر کے بتا رہا ہوں، بندہ ہر برائی سے بچا ہے میرے لیے، رکا ہے میرے لیے، یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو تھاما، اس نے آپ کو روکا، کس لیے؟ میرے لیے۔
کہ وہ ہر برائی سے بچ گیا، اور اگر اس نے کوئی فعل اطاعت و فرمانبرداری کا کیا تو وہ بھی میرے لیے کیا، وَأَنَا بِأَجْزِي بِهِ، تو اب پھر میں ایسے بندے کو اپنے ہاتھ سے بطور خاص انعام عطا فرماؤں گا، اتنا ڈھیر سارا پھر انعام دوں گا، اتنا ڈھیر سارا کہ ساری دنیا مل کر کے بھی اس کے انعام کو اگر لینا چاہے گی اور اپنے اپنے حقوق جتا کر کے اپنے اپنے حقوق مانگنا چاہے گی تو ایک روزے کا بھی وہ بدلہ مجھ سے نہیں لے پائیں گے، اور بندے کو میں اپنی مرضی سے بالکل سب کچھ اس کا معاف کر کے اس کو جنت میں داخل کر دوں گا، اس کو خوش کر دوں گا۔ یہ اللہ رب العالمین آپ سے چاہتا ہے۔ تو روزے کا معنی یہ ہے، اسی لیے آپ روزے کے جتنی بھی حدیثیں پڑھیں گے، قرآن مجید جتنا بھی پڑھیں گے، تو اس میں بیان یہی آپ کو ملے گا کہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر ان دو مقاصد کے لیے فرض کیا ہے۔ نمبر 1، اچھائیاں اپنے اندر لانے کے لیے، اور بطور خاص الامساک، روکنے کے لیے کہ یہ بندہ جو برائیوں میں ملوث ہو گیا ہے، مجھ سے ہٹ گیا ہے اور میری نافرمانی کر رہا ہے، وہ ان برائیوں سے رک جائے، باز آ جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر یہ ہمارے اور آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے روزہ فرض کیا ہے۔ لیکن ہم اور آپ کرتے کیا ہیں، یہ ذرا سمجھ لیجئے۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم اور آپ ان باتوں میں لگ جاتے ہیں کہ صاحب یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور ہو گیا ہمارا روزہ، افطاری کر لو، یہ کر لو، بس ہم اور آپ روزے سے ہو گئے۔ تو روزے کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے، معنی کو آپ اچھے سے سمجھ گئے ہوں گے، میری سمجھ میں آ گیا، اور جس حد تک میں آپ کو ایکسپلین کر سکتا تھا ایک شارٹ انداز میں، مختصر سے انداز میں، وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی ہے، سمجھا دیا ہے۔ بقیہ تفصیلات تو اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن اگر اتنے معنی کو آپ سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ میرا مقصد پورا ہو گیا، اور آپ بھی اپنے اندر روزے کو پوری اچھی طریقے سے سمجھنے والے اور پیدا کرنے والے ہو گئے۔ اب بات اگر آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے، اور روزے کا اتنا شارٹ مقصد اور اتنی چھوٹی سے انداز میں، چھوٹے سے وقت میں اگر آپ کو اچھا لگا ہے، تو یہ بات آپ کے اوپر ذمہ داری بنتی ہے کہ یقیناً اب آپ اپنے دوستوں کو پہنچائیے، سنوائیے، جبرن پکڑ کے سنوائیے کہ دیکھ روزے کا مقصد سن اور روزے کو سمجھ کے کیا بات ہے۔ جانتے ہیں ایک حدیث اچھا اور سن لیجئے، ورنہ باتیں میں بہت بتلاتا آپ کو، مگر میں ایک حدیث اور سمجھا دے رہا ہوں اسی معنی کے تحت کہ روزہ رکنے کا نام ہے۔ دیکھیے حدیث پاک ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے بہت سارے علماء سے سنی ہوگی کہ فَإِنْ قَاتَلَهُ أَحَدٌ أَوْ شَابَّهُ أَوْ شَتَمَهُ، اس طریقے سے کہ اگر تم سے کوئی شخص قتال کرے، جھگڑے پر آمادہ ہو، گالی گلوچ کرے، تمہیں گالی دے یا اور کچھ تمہیں برا بھلا کہے، تو فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، تو تمہیں چاہیے کہ تم وہاں یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، یعنی کہ مجھے رکنے کا، باز رہنے کا حکم دیا گیا ہے کہ میں یہ قطعاً نہ کروں، مجھے یہ کام نہیں کرنا ہے کہ اب یہ مجھے جھگڑا کر رہا ہے مجھ سے تو میں بھی اس کے ساتھ جھگڑا کروں برابر سے، یہ مجھ سے ایک گالی دے رہا ہے مجھے تو میں اس کو 10 گالی برابر سے دوں اور ایسا کروں۔ حالانکہ کرنے کو آپ کر سکتے ہو، لیکن آپ رکیے، یہی روزے کا نام ہے کہ آپ رک جائیے یہاں پر، اور آپ بالکل اپنے آپ کو تھام لیں، کنٹرول کر لیں کہ ہاں واقعی میں روزے سے ہوں۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا تو یقین مانیے کہ آپ نے روزے کا مقصد ادا کر دیا، اگرچہ کہ آپ نے بہت زیادہ عبادات نہیں کی، اگرچہ کہ آپ نے بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کی، لیکن اتنا اگر آپ کر لے گئے کہ اپنے اندر کی برائی کو نکال پھینک باہر کیا آپ نے روزے کے عالم میں، 30 دنوں میں ریگولر آپ اپنے نفس کو برابر لگاتار لگائے رکھیے، اور مسلسل ایسے اپنے آپ سے جہاد کیجئے، گویا کہ یعنی برائیوں سے چھوڑنے کا، برائیوں سے لڑنے کا، برائیوں کو اپنے نفس سے نکال باہر پھینکنے کا جہاد کیجئے، تب آپ سمجھیے کہ ہاں اب روزے کا مقصد آپ نے ادا کر دیا۔ اور سمجھ لیجئے اچھی سے، اگر علماء سمجھیں تو اور اچھے سے سمجھیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر کیوں لڑی گئی، جہاد کیوں کرایا گیا تھا؟ مطلب یہی تھا کہ رمضان میں ہر برائی کو نکال پھینکنا ہے، جہاد کرنا چاہیے۔ اس دور میں جہاد ہوا کرتا تھا، کفر اور شرک کی جنگ کا، لڑائی کا جہاد ہوا کرتا تھا، لیکن ہمارے اور آپ کے دور میں اس وقت جہاد ہے ہمارے اور آپ کے اوپر فرض کہ ہم اور آپ میں سے ہر شخص اپنے نفس سے جہاد کرے۔ المہاجر اور المجاہد من جاہد نفسہ،
مہاجر یا مجاہد اس کو کہتے ہیں جو اپنے نفس سے جہاد کرے، یعنی اپنے اندر کی برائیوں کو نکال پھینکے، یہی روزے کا مقصد ہے۔ اسی لیے روزے کے مہینے میں، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر لڑا کر کے یہ پیغام دیا گیا تھا کہ رمضان کا مہینہ تو جہاد کا مہینہ ہے، آپ اپنے نفس سے جہاد کیجئے اور ہر برائی کو نکال پھینکیے، یہی ہمارا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم ہر برائی سے بچنے والے بن جاؤ اور تم ہر برائی سے بچ سکو۔ پھر آپ کی جسمانی بھی برائیاں یعنی کہ بیماریاں آپ کو نکال پھینکے گا یہ روزہ، روحانی بھی اور سوچ و فکر کی ہر قسم کی برائیوں سے یہ روزہ آپ کو بچا دے گا اور بالکل بہترین آپ کو ایک سٹیک اور صحیح اور کامل مکمل کمپلیٹ انسان بنا کر کے چھوڑے گا کہ یہ ہوا روزے کا اصل مقصد، تاکہ انسان کمپلیٹ انسان بنے، اس کے اندر پوری انسانیت آ جائے۔